الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد۔ آج کے درس کے اندر اس بات کا تذکرہ کروں گا کہ قربانی کتنے دن کی جا سکتی ہے۔ اس میں اہل سنت والجماعت احناف کا موقف یہ ہے کہ قربانی 3 دن کی جا سکتی ہے۔ بدائع الصنائع کے اندر موجود ہے کہ قربانی کے ایام 3 دن ہیں۔ یوم الاضحیٰ وهو اليوم العاشر من ذی الحجۃ، وہ 10 ذی الحجہ کا دن ہے، والحادی عشر والثانی عشر، اور 11 ذو الحجہ اور 12 ذو الحجہ، یہ 3 دن قربانی کے دن ہیں۔ دلیل میں اللہ کا فرمان بھی موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے۔ اللہ کا فرمان لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ اللہ کا نام تم لو مخصوص مقررہ ایام کے اندر مخصوص چوپایوں پر۔ اور ایام معلومات سے کیا مراد ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، المعلومات یوم النحر و یومان بعدہ، کہ معلومات سے مراد یہ ہے کہ نمبر 1 یوم النحر یعنی قربانی کا دن 10 ذی الحجہ کا دن، و یومان بعدہ، اور اس کے بعد 2 دن یعنی قربانی کے 3 ایام ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، عن عبداللہ بن بریدۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها ونہیتکم عن لحوم الاضاحی فوق 3 ایام فامسکوا ما بدا لکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا، لیکن اب قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اسی طرح میں نے تمہیں قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ کھانے سے منع کر دیا تھا کہ 3 دن تم قربانی کا گوشت کھا سکتے ہو، اس سے زیادہ اگر ایام گزر جائیں پھر تم قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ لیکن اب تمہیں میں اجازت دیتا ہوں کہ جتنا تم چاہو، جتنا تمہارے لیے میسر ہو چکے تم اس کا ذخیرہ کر لو۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر جو دوسرا حصہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا گوشت، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع فرمایا تھا کہ 3 دن ہی رکھ سکتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کے ایام بھی 3 ہی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، گویا کہ وہ پہلا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اب سارا سال بھی بندہ اگر قربانی کے گوشت کو ذخیرہ کر سکے تو ذخیرہ کر سکتا ہے۔ لیکن اس پر اشکال ہوگا کہ جس طرح قربانی کے گوشت کو ابتداءً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتے، آپ نے کہا کہ پھر 3 دن ہی قربانی ہے۔ اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن سے زیادہ تم قربانی کا گوشت استعمال کر سکتے ہو۔ پتہ چلا کہ قربانی کے ایام 4 دن ہیں، 3 دن نہیں ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو قربانی کا گوشت رکھنے کی بات ہے، یہ تو سارا سال بھی رکھا جا سکتا ہے، تو کیا قربانی کے ایام سارے سال کے ایام ہوں گے؟ نہ بابا نہ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو قربانی کے ایام 3 دن ہی ہیں، اس سے زیادہ قربانی کے ایام نہیں۔ اس کے مد مقابل غیر مقلدین کا موقف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ قربانی کے ایام 4 دن ہیں، یعنی جتنے دنوں کے اندر ایام التشریق ہیں، تکبیرات تشریق جن کے اندر پڑھی جاتی ہیں، وہ سارے کے سارے ذبح کے دن ہیں، قربانی کے دن ہیں، لہٰذا ان کے نزدیک قربانی کے ایام 4 ہیں۔
لیکن یہ بھی اگر دیکھا جائے تو یہ عام غیر مقلدین علماء کا مذہب ہے، موقف ہے۔ ان میں جو جید علماء کرام ہیں وہ اس بات کے قائل نہیں۔ ان کے نزدیک بھی قربانی کے ایام 3 دن ہیں، جس طرح کہ حافظ زبیر علی زئی لکھتے ہیں کہ قربانی کے ایام 3 دن ہیں۔ انہوں نے اپنے شمارہ الحدیث کے اندر ایک مضمون لکھا جس کا مضمون کا عنوان یہ تھا کہ قربانی کے 3 دن ہیں۔ لہٰذا ان کے جو جید علماء کرام ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ قربانی کے 3 ایام ہیں، لیکن جو عام غیر مقلدین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کے 4 ایام ہیں۔ ان کی دلیل حدیث مبارکہ ہے، وہ بھی سن لیں، پھر اس کا جواب بھی سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ نقل کرتے ہیں، رواہ معاویہ بن یحییٰ الصدفی عن الزہری عن سعید بن المسیب مرۃ عن ابی سعید ومرۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام التشریق کلھا ذبح، کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ اور ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایام التشریق یہ سارے کے سارے ذبح کے دن ہیں، اور ایام التشریق 4 دن ہیں، تو قربانی کے بھی 4 ایام ہوئے، نہ کہ قربانی کے 3 دن ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، یہ گھڑی گئی ہے، لہذا اس حدیث پر عمل نہیں کر سکتے۔ اکثر اہل علم نے اس کی تصریح کی ہے، میں اختصار کے پیش نظر ان تصریحات کو ذکر نہیں کر رہا۔ اور اسی طرح اگر اس حدیث مبارکہ کو ضعیف موضوع نہ بھی مانا جائے تو یہ حدیث مبارکہ ضعیف یقیناً ہے، کیونکہ اس کے اندر معاویہ بن یحییٰ الصدفی موجود ہے جو کہ مجروح راوی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف بن جاتی ہے۔ تو لہذا یہ حدیث یا تو موضوع ہے یا پھر ضعیف ہے، تو اس پر عمل کرنا ضروری نہیں۔ جب اس کے مد مقابل صحیح روایات موجود ہیں، صحیح احادیث موجود ہیں، لہذا ان پر عمل کیا جائے۔ تو اہل سنت والجماعت احناف کا موقف قربانی کے 3 ایام ہیں، غیر مقلدین کا موقف قربانی کے 4 ایام ہیں۔ دونوں کی دلائل ذکر کر دیے، غیر مقلدین کی دلیل کا جواب میں نے ذکر کر دیا۔ اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تمام مسائل سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔